واقعہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں سال مشرکین مکہ کے مظالم برداشت کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسلمان جوان کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے انہیں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ سے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روم تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو اس کا پانی فروخت کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ بے سارو سامانی کے عالم میں مدینہ منورہ آئے تھے، اس لیے ان کے لیے اس کنویں سے پانی خریدنا بہت دشوار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا تذکرہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جنہوں نے اس کنویں کو بھاری رقم کے عوض خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مواقعات قائم کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کی قیمت صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا بنیاد رکھا، پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ ان کے برابر پتھر رکھیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر پتھر رکھیں، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر پتھر رکھیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع پہلی مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسجد میں پتھروں اور چاندی کے پتھروں سے جدید تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ستون منقش پتھروں سے بنوائے گئے، جب چھت سا ان کی لکڑی سے بنائی اور مسجد کے رقبے میں بھی مزید اضافہ فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کو خدمت اسلام کا زیادہ موقع میسر آنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کے لیے فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ کھیتی باڑی میں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے کئی انصاریوں نے اپنی زمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کھیتی باڑی کے لیے دے دی۔ واقعہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وصال فرما گئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ان کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں بھی شمولیت اختیار نہ کر سکے۔
روایات میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین میں مصروف تھے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں فتح کا پیغام لے کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نور نظر کے وصال کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد غمگین ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے وصال کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتہ کے ٹوٹنے پر بھی بے حد افسردہ ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سعادت سے دوبارہ سرفراز فرمایا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح 3 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو نورین یعنی 2 نوروں والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا وصال بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 ہجری میں ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتیں جن کا میں نکاح کرتا تو میں ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا۔ واقعہ غزوات میں شمولیت۔ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا جسے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں لشکر اسلام کی تعداد صرف 313 تھی جب ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد قریباً 1000 تھی اور وہ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غزوہ میں شامل ہونے کی درخواست کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیمار زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں جنگ میں شرکت کا بھی پورا ثواب ملے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا تو اس مال غنیمت میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ دیا، جو اس بات کی گواہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر کے برابر ثواب ملا۔ غزوہ بنی غطفان ربیع الاول 3 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجاد کے علاقے زوامر میں بنی شلبہ اور معرب کے مشرکین جمع ہیں اور وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع کے ملتے ہی لشکر اسلام کو تیار ہونے کا حکم دیا جس میں 450 گھوڑے سوار مجاہدین شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک بنی صلبہ اور معرب کا محاصرہ کیے رکھا جس کے بعد وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں مشرکین مکہ اور لشکر اسلام کے درمیان احد کے مقام پر ایک اور معرکہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اس غزوہ میں بڑھ چڑھ کر شمولیت اختیار کی۔ ابتدا میں اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لیکن تیر اندازوں کا وہ لشکر جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی جانب تعینات کیا تھا وہ جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گیا
اور کفار نے اس جانب سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا، جس سے لشکر اسلام کو بھاری جانی نقصان ہوا اور قریباً 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اس دوران جب کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ واقعہ غزوہ حمراء الصاد شوال 3 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ایک لشکر کے ہمراہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حمراء الصاد پہنچے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افرادوں کو گرفتار کیا، جن میں ابو غزہ نامی ایک شہری بھی تھا، جسے غزوہ بدر میں قید کیا گیا اور اسی شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ کبھی دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ ابو غزہ نے چونکہ وعدہ خلافی کی تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، جبکہ دوسرا شخص معاویہ بن مغیرہ تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ بن مغیرہ کی سفارش کی، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر کہ وہ 3 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ چھوڑ دے، اس کو امان دے دی۔ معاویہ بن مغیرہ نے اپنا قیام مدینہ منورہ میں 3 دن سے زیادہ کر لیا، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ایک لشکر کے ہمراہ کفار کے چند گروہ اور یہودیوں کے کچھ باغی قبائل کی سرگوبی کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قیام مقرر کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ کا انتظام و النظام اس طریقے سے چلایا جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلایا کرتے تھے۔ واقعہ غزوہ خندق 5 ہجری میں معرکہ خندق پیش آیا، جس میں لشکر اسلام کی تعداد 3000 تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد 24,000 کے قریب تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنگ کی حکمت عملی مرتبہ کرنے کے لیے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں شہر کے ارد گرد ایک خندق کھودنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا اور یوں ہی 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی ایک خندق شہر مدینہ کے گرد کھودی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے لیے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک گروہ تشکیل دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نشانہ بشانہ خندق کی کھدائی میں شامل رہے۔ کفار مکہ نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، مگر وہ خندق کو عبور کرنے میں ناکام رہے۔ بالآخر اللہ عز و جل نے لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور ایک تیز آندھی آئی جس نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، اور کفار جو کہ روز سے مدینہ منورہ کے محاصرے سے تنگ آ چکے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو چکی تھی، وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ واقعہ غزوہ خیبر 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ایک لشکر کے ہمراہ خیبر کے یہودیوں کی سرگوبی کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور لشکر اسلام نے خیبر کے سوا تمام قلعے چند ہی دنوں میں فتح کر لیے اور خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ دنوں کے محاصرے اور بڑا تو حملوں کے بعد جب خیبر فتح نہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں علم اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ علم انہیں عطا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عطا کیا جن کے دست مبارک پر خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔